اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی، البتہ تحقیق کے ہم نے انسان کو بنایا خوب سے خوب اندازے پر، پھر ہم نے اسے واپس کر دیا نیچے سے نیچے کی طرف، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے پس ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ پس کس چیز نے اس کے بعد تمہیں آمادہ کیا کہ تم دین کو جھٹلاؤ؟ کیا نہیں ہے اللہ سب حاکموں سے بہتر حاکم؟ یہ سورہ 3 ہے، نزول کے اعتبار سے مکی ہے، اس میں 8 آیتیں۔ پہلی 3 آیتیں قسم پر مشتمل ہیں۔ ماضی میں یہ بات بارہا آ چکی کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس چیز کی قسم کھانا چاہے کھا سکتے ہیں، لیکن ہم مخلوق ہیں تو ہم مخلوق ہونے کے اعتبار سے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم نہیں کھا سکتے۔ ہم اگر قسم کھائیں گے تو اللہ کی ذات کی یا اللہ کی صفات کی۔ اللہ کی ذات اور صفات سے ہٹ کر کے کسی بھی چیز کی قسم کھانا ہم انسانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ ماں کی قسم کھا لیتے ہیں، کوئی اولاد کی قسم کھا لیتا ہے، کوئی اور کسی چیز کی قسم کھاتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے ہم انسانوں کے لیے۔ ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ اگر ضرورت پڑے گی قسم کھانے کی تو ہم اللہ کی ذات یا اللہ کی صفات کی قسم کھائیں گے، اس کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا ہمارے لیے درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کی قسمیں کھائی۔ ایک تو پہلی قسم ہے انجیر کی اور اسی کے ساتھ ہے زیتون کی۔ انجیر ایک پھل ہے، سبھی جانتے ہیں، اسی طرح زیتون بھی ایک پھل ہے۔ اللہ نے ان دونوں چیزوں کی قسمیں کھائی۔ علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اس پوری کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ جس کی چاہے اس کی قسم کھا سکتے، لیکن ان تمام مخلوقات میں سے اللہ پاک نے اگر کسی چیز کا انتخاب کیا قسم کھانے کے لیے تو اللہ کے نزدیک وہ چیز اہم ہوتی ہے، اور یقیناً اس میں ایسی باتیں ہیں جو اور مخلوقات سے اس کو ممتاز کرتی اور مخلوقات کے مقابلے میں اس کی اہمیت کو بیان کرتی۔ انجیر بے شمار فوائد پر مشتمل ایک پھل ہے۔ یہ تو اطباء بتاتے ہیں کہ اس میں کیا کیا خوبی ہے، لیکن اللہ نے انجیر کی قسم کھائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انجیر میں اور
پھلوں کے مقابلے میں کچھ خصوصیات ہے۔ اسی طرح زیتون ایک پھل ہوتا ہے، اس کا ایک پودا ہوتا ہے درمیانے قد کا، کہ اس میں انجیر پھل لگتا ہے، اور اسی پھل کے بیج سے اس کا تیل بھی نکلتا ہے، جو اور تیلوں کے مقابلے میں اسے ممتاز کرتا ہے۔ اللہ نے یہ دو پھلوں کی قسم کھائی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ قسم جو کھائی گئی ہے یہ در حقیقت ان دونوں پھلوں کی نہیں، بلکہ یہ دونوں پھل جس علاقے میں پیدا ہوتے ہیں اس علاقے کی اللہ پاک نے قسم کھائی ہے، اور وہ علاقہ ہے ملک شام کا۔ پوری دنیا میں ملک شام کا علاقہ ایک ایسا علاقہ ہے جس کی اہمیت اور خصوصیات کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بیان کیا ہے، اور علامات قیامت سے متعلق یا قرب قیامت میں جو حالات پیش آئیں گے ان حالات میں بھی ملک شام کو اللہ پاک نے ایک اہم علاقہ قرار دیا ہے۔ تو اس کی اپنی ایک انفرادیت ہے اور اس علاقے کی اپنی ایک شان ہے، اور اسی علاقے کے اندر بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ بھی آتا ہے۔ اس لیے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ پاک نے ان دونوں پھلوں کی جو قسم کھائی ہے در حقیقت ان دونوں پھلوں کی نہیں، بلکہ یہ پھل کثرت سے جس علاقے میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ علاقہ ملک شام کا علاقہ ہے، اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ اس لیے کہ دوسری جو قسم ہے وہ طور سینین، یہ بھی ایک مقام ہے، یہ وہ پہاڑ ہے جس پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بلایا تھا اور نبوت عطا کی تھی۔ طور سینین جس کو ہم کوہ طور کہتے، طور سینین ایک پہاڑ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت مصر سے ایسے حالات میں نکلے تھے کہ جان بچانے کا مسئلہ تھا، نکلے اور پہنچے قوم سمود میں، حضرت صالح علیہ السلام کی بستی میں۔ اللہ نے وہاں حضرت صالح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پناہ دی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں 10 سال رہے، 10 سال رہے، اور 10 سال کے بعد جب اللہ کے حکم سے مصر واپس آنے لگے تو راستے میں یہ پہاڑی پڑتی ہے جسے کوہ طور کہا جاتا ہے، اور اس صورت کے اندر جسے طور سینین سے تعبیر کیا گیا ہے، اس مقام پر جب پہنچے تو ساتھ میں بیوی تھی اور بچے کی ولادت کا مسئلہ درپیش ہوا، تو آگ کی تلاش میں کوہ طور کی طرف جب دیکھا تو وہاں روشنی نظر آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے کوہ طور پر گئے تو اللہ پاک نے وہاں پر نبوت عطا کی، پیغمبری عطا کی۔ اس طرح جو تفصیلی واقعہ ہے، میں واقعہ نہیں سنانا چاہتا، بتانا یہ ہے کہ طور سینین ایک مقام ہے، ایک پہاڑی ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا کی تھی۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور تیسری قسم بلد امین کی کھائی، یعنی مکہ مکرمہ کی۔ تو مکہ مکرمہ بھی ایک مقام ہے، طور سینین بھی ایک مقام ہے۔ اسی کے پیش نظر مفسرین نے کہا کہ در حقیقت اللہ پاک نے بیت المقدس مسجد اقصیٰ جس علاقے میں ہے جسے شام کا علاقہ کہا جاتا ہے، اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ تو 3 مقامات کی قسم ہے، ملک شام جس میں بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ ہے، اللہ نے اس کی قسم کھائی۔ طور سینین کی قسم کھائی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا کی تھی، اور تیسری قسم مکہ مکرمہ کی جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، جہاں پر اللہ کے آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 53 سال گزارے۔ یہ وہ مقام ہے جسے اللہ نے اپنا گھر بنانے کے لیے منتخب کیا، اور قیامت تک اس علاقے کو اللہ نے بلد امین قرار دیا، ایسا شہر جو شہر امن والا شہر ہے، اور اس شہر کے اندر جو بھی داخل ہو جائے گا اس کو بھی امن مل جائے گا۔
ان 3 مقامات کی اللہ پاک نے قسم کھائی، اور قسم کھانے کے بعد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین سے بہترین اندازے پر پیدا کیا ہے۔ آپ دیکھو اللہ نے دنیا میں جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہے سب کا سر زمین کی طرف جھکا ہوا ہے، چاہے وہ زمین پر رینگنے والی مخلوق ہو، چاہے وہ زمین پر چلنے والی مخلوق ہو، 2 پایا مخلوق ہو یا 4 پایا مخلوق ہو، انسانوں کو چھوڑ کر کے ہر ایک کو اللہ نے بنایا تو اس کی خلقت ایسی رکھی ہے کہ اس کا منہ زمین کی طرف جھکا ہوا ہے۔ ایک انسان کو اللہ نے ایسی قامت عطا کی کہ یہ 2 پیروں پر کھڑا ہوتا ہے، اور اس کے جسم کو اللہ پاک نے اتنا متناسب الاعضاء بنایا کہ اس سے بہتر مخلوق نہیں ہو سکتی، اسی لیے انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے، سب سے زیادہ خوبصورت۔ اللہ نے اسے جو قد عطا کیا، جو قامت عطا کی، اور اعضاء میں جن اعضاء کو امتیازی خصوصیات حاصل ہیں اللہ نے اسے 2 بنایا، اور جانوروں کو جو اعضاء عطا کیے ان اعضاء کے مقابلے میں انسان کو جو اعضاء عطا کیے وہ بہت مناسب اعضاء ہے۔ تو اللہ پاک نے 3 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین اندازے پر پیدا کیا، اس سے بہتر اندازہ نہیں ہو سکتا جس اندازے پر اللہ پاک نے انسانوں کو پیدا کیا۔ یہ انسانوں کے مقام و مرتبے کو بیان کرتا ہے کہ اس پوری کائنات میں اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان تمام مخلوقات میں انسان کو اللہ پاک نے جو کچھ عطا کیا وہ تمام مخلوقات کے مقابلے میں کچھ ممتاز ہی ہے۔ اللہ نے اسے عقل و دانائی عطا کی، فہم و فراست عطا کی، اللہ نے اسے کام کرنے کا سلیقہ عطا کیا، عقل اور حکمت کی بنیاد پر، عقل دانش کی بنیاد پر یہ پوری کائنات پر حکومت کرتا ہے۔ اللہ نے اسے اقتدار بھی عطا کیا، اور اللہ نے اسے روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو اپنی شکل، اپنی صورت پر پیدا کیا۔ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اس سے زیادہ انسانوں کے لیے اعزاز اور شرف کی بات دوسری اور کیا ہو سکتی۔ اس بات کو بیان کرنے کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ ہم نے انسان کو بہترین قامت، بہترین قد اور بہترین اندازے پر پیدا کیا، لیکن اسی کے ساتھ ہم اسے پھر اسفل سافلین کی طرف لوٹا دیتے۔ یہ جیسا بچپنا لے کر کے آگے بڑھتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ جب اپنی عمر کی انتہا کو پہنچتا ہے تو وہ عمر کا وہ حصہ ہوتا ہے جس حصے میں یہ جا کے ذلیل ہو جاتا ہے، یعنی بچپنا اس کا واپس آ جاتا ہے۔ جیسے بچپن میں اسے سمجھتا نہیں ہے، یاد نہیں رہتا ہے، اسی طرح جب بڑھاپے میں جاتا ہے تو اس کو سمجھتا نہیں ہے اور پھر اسے یاد نہیں رہتا۔ بچپنا اور بڑھاپا ایک جیسا ہو جاتا ہے، درمیان کا جو حصہ ہے اس حصے میں اللہ پاک انسان کو جو خوبیاں عطا کرتا ہے، یہ ساری خوبیاں عمر کے ایک حصے تک پروان چڑھتی ہیں، جس کو 40 سال کی عمر کہا جاتا ہے۔ جب 40 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو وہاں سے پھر اس کا زوال شروع ہوتا ہے، یہ ڈھلان پر آ جاتا ہے، اتار پر آ جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ ارذل العمر کو پہنچ جاتا ہے، عمر کے جس حصے میں جا کر یہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، عمر کا وہ حصہ جس میں آدمی ہلکا ہو جاتا ہے، ارذل ہو جاتا ہے، یعنی جس کی کوئی عزت، جس کا کوئی مقام، جس کا کوئی وزن نہیں رہتا۔ آپ دیکھو جوانی میں، ادھیڑی میں بعض لوگوں کا کتنا کر و فر ہوتا ہے،
گھر میں بولو، گھر کے باہر پورے خاندان میں بولو، سماج میں بولو، ان کا ایک وزن ہوتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ پھر کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے ان کو۔ عمر کے اس حصے میں چلے جاتے ہیں جہاں ان کو بھلا دیا جاتا ہے، کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے۔ یہ ارذل العمر ہوتی ہے جس سے حضور نے پناہ مانگی ہے۔ مفسرین نے ایک تفسیر یہ کی، ایک تفسیر مفسرین نے یہ کی کہ انسان کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، عقل و دانائی عطا کی، فہم و فراست عطا کی، سلیقہ تہذیب عطا کی، قوت گویائی عطا کی، ہر کام کرنے کا ڈھنگ اور بہترین ڈھنگ اسے عطا کیا۔ یہ سب کچھ ملنے کے بعد کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی الوہیت کو قبول نہیں کرتے۔ جب وہ ایمان قبول کرنے سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور ایمان قبول نہیں کرتے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک انہیں اسفل السافلین میں ڈال دیتا ہے۔ اسفل السافلین جہنم کا وہ حصہ ہے جو سب سے زیادہ گہرائی میں، جہاں سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ جب انسان کو اللہ پاک نے تمام مخلوقات میں فضیلت بخشی، اشرفیت کا مقام عطا کیا، اچھا اور برا سمجھنے کی تمیز عطا کی، عقل دانائی دے کر کے اللہ پاک نے اس کے سامنے دنیا بھر کی چیزیں رکھی، جس کو دیکھ کر کے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور ربوبیت پر ایمان لائے۔ سب کچھ ملنے کے بعد جب وہ اللہ کی ذات و صفات پر ایمان نہیں لاتا اور اسلام قبول نہیں کرتا تو پھر اللہ پاک اسے ان تمام تر خوبیوں کے باوجود جہنم میں ڈالے گا، اور جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں اسے ڈالے گا، جسے اسفل السافلین کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اس عذاب کے مقام سے بچے گا کون؟ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ بچیں گے اس سے، وعاملوا الصالحات، جنہوں نے بھلے کام کیے۔ انسانوں میں جو ایمان لے آئیں گے، انسانوں میں جو اسلام کو قبول کر کے بھلائی اور نیکی کے کام کرتے رہیں گے تو ان کے لیے کیا رہے گا؟ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے وہ اجر ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، ہم جو سچ بولتے ہیں، ہم کسی کی جان، مال، عزت و آبرو کو نقصان نہیں پہنچاتے، ہم اپنے آپ کو ہر مسلمان کے عزت و آبرو سے اپنے آپ کو آلودہ کریں، ہم اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور بھلائی کے کاموں کو کرتے رہتے ہیں، برائی کے کاموں سے بچتے رہتے ہیں، تو اس پر جو اجر اللہ پاک ہمیں دے گا، یہ اجر کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا کہ تم اتنی نیکی لے کر کے آئے، اتنے دن جنت میں رہو، اس کے بعد ختم۔ ایسا نہیں ہوگا۔ جو اجر اللہ پاک ہمیں دے گا یہ اجر ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ لہم اجر غیر ممنون، ایسا اجر ہوگا جو بے انتہا ہوگا، لا متناہی ہوگا، کبھی ختم نہ ہونے والا رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جو آدمی اپنے نیک اعمال کی وجہ سے، اجر و ثواب کی وجہ سے ایک مرتبہ جنت میں چلا گیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، اس کے بعد پھر کیا بات ہے کہ تم بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہو؟ بدلے کا دن، قیامت کا دن، جب انسان کو اس کے نیک کاموں کی جزا اور برے کاموں پر سزا ملے گی، یہ بدلے کا دن ہوگا۔ تو ہم نے تم کو پیدا کیا، تم نہیں تھے، تمہارا وجود بھی نہیں تھا، ہم نے وجود عطا کیا، ہم نے تمہیں تمام مخلوقات میں سے انسان بنایا، اشرف المخلوقات کا مقام دیا، ہم نے تمہیں وہ ساری خوبیاں عطا کی
جن خوبیوں کی وجہ سے تمام مخلوقات میں تم ممتاز رہے، اس کے بعد بھی تم قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو، جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ جب کچھ نہیں تھا تو ہم نے وجود عطا کیا، جب کچھ نہیں رہے گا تو بھی ہم تم کو دوبارہ پیدا کر دیں گے، پھر تم بدلے کے دن کو کیسے جھٹلاتے ہو؟ فما یکذبک بعد بالدین، پھر کس چیز نے اس کے بعد تمہیں دین کے جھٹلانے پر آمادہ کیا؟ اور پھر فرماتے ہیں علیہ اللہ باحکم الحاکمین، کہ کیا اللہ تعالیٰ تمام حاکموں میں سب سے بہتر حاکم نہیں ہے؟ اس آیت کے سننے کے بعد کہنا چاہیے بلا، بولو بلا، کیوں نہیں؟ آپ ہی سب سے بہتر حاکم ہیں۔ تو اللہ پاک جو ہے اس آیت، ان سورت والتین کے اندر جن باتوں کو ذکر کیا ہے کہ انسانوں کا وجود، انسانوں کا عروج، انسانوں کا زوال، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی، دونوں چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد قیامت کے دن کا تذکرہ کیا کہ وہ دن آئے گا جس دن ہر اچھے برے کام کا بدلہ دیا جائے گا، اور اس دن تنہا اللہ ہی حاکم ہوگا اور بہترین فیصلہ کرے گا۔ نکاح کے وقت کوئی بندہ بولے کہ مجھے قبول نہیں ہے، تو کیا نکاح نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا، قبول کرے گا تو نکاح ہوگا۔ اور وہ اگر بول دے مجھے قبول نہیں ہے تو نکاح نہیں ہوگا، مگر وہ مسجد سے نکل نہیں پائے گا۔ کیا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہو۔ وسوسے کی بیماری تھی، کوئی وسوسہ آتا تو اسے الفاظ یا عمل میں ڈھال دیتا تھا، تو اسے 3 طلاق کا وسوسہ آیا اور وہ اپنی بیوی کو بول دیا، تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ ہو جائے گی۔ دنیا کے پہلے جن کون تھے؟ جیسے کہ دنیا کے پہلے انسان آدم تھے، تو جن کون تھے؟ ابلیس تھا۔ وہی جن ہے، وہی شیطان ہے۔ جن اور شیطان الگ مخلوق نہیں ہے، ایک ہی مخلوق ہے۔ اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا، جنات و شیاطین کو آگ سے بنایا۔ تو پہلا جو جن تھا وہ ابلیس تھا۔ ایک بندہ اپنی بیٹی کا نکاح چھوٹے بھائی سے کر دیا، صحیح کیا کیا؟ نہیں، چچا بھتیجی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ چچا اپنی بھتیجی کے لیے محرم ہے، اور محرم کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا، جائز نہیں۔ پیٹھ پیچھے اچھی لڑکی کو برا بھلا کہنے والا تہمت لگا رہا ہے، تو کیا وہ تہمت کا گنہگار ہے؟ ہاں، اگر کسی مرد یا عورت پر آدمی ایسی بات کہے جو اس میں نہیں پائی جاتی تو یہی تہمت ہے، اور یہ گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے۔ بغیر معافی مانگے، بغیر توبہ کیے معاف نہیں ہوگا۔ جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کون ہیں؟ حضرت آدم کے کون، نوح کے کون، ابراہیم کے کون، موسیٰ کے کون، اور عیسیٰ کے کون ہوں گے؟ حضور کے ساتھی جنت میں ہم لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم جنت میں حضور کی رفاقت مانگے، لیکن حدیثوں کے دیکھنے سے جو بات ملتی ہے کہ تمام ازواج مطہرات تو حضور کے ساتھ ہوں گی، حضرت مریم بھی حضور کے ساتھ ہوں گی، حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی وہ بھی حضور کے ساتھ ہوگی۔ اس کے علاوہ اور کون کون لوگ کس کے ساتھ ہوں گے پتہ نہیں۔ ایک لڑکی ایک لڑکے کے نکاح میں تھی، طلاق ہو گیا اور لڑکی کی دوسری شادی ہو گئی، اگر لڑکے کے نصیب تقدیر میں ہوگی تو واپس پہلے کے نکاح میں آئے گی کیا؟ آ سکتی ہے۔ دوسرا شوہر انتقال کر جائے یا دوسرا شوہر طلاق دے دے، پھر یہ عدت پوری کر کے پہلے شوہر کے نکاح میں آنا چاہے، دونوں راضی ہوں تو نکاح کر کے میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں۔ میں اسلامک ویڈیوز بناتا ہوں،
کیا زمانہ طالب علمی میں اسلامک ویڈیوز بنا سکتے ہیں؟ میرا دوست تو بولتا ہے کہ نہیں بنا سکتے۔ جو ویڈیو بنایا جاتا ہے، ظاہر بات ہے اگر وہ جاندار پر مشتمل ہے تو اس کی اجازت نہیں، اس لیے ایسا فالتو کام کرنا ہی نہیں چاہیے۔ بعض لوگ شادی بیاہ کے موقع پر یا کوئی پروگرام ہوتا ہے اس میں ویڈیو بناتے ہیں، نہیں بنانا چاہیے۔ تعویذ کو چراغ میں جلا کر اس کو دیکھنا کیسا ہے، یہ ایک طرح کا علاج ہے، اور علاج کے تئیں ان چیزوں کو مباح قرار دیا گیا، یعنی کر سکتے۔ میری خواہش ہے کہ میں عمرہ کروں، لیکن میرے پاس پیسہ نہیں ہے، کوئی عمل بتائیے کہ انتظام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، سچی نیت ہوگی تو اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہوگی، اللہ پاک کوئی نہ کوئی انتظام کر دیں گے۔ تڑپ رہنی چاہیے، سچی تڑپ۔ اذان ہوتی ہے تو کتے روتے کیوں ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتوں کو دیکھ کر مرغ بانگ دیتا ہے، اس لیے جب مرغ بانگ دے تو الحمدللہ کہنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور شیاطین کو دیکھ کر کے کتے روتے ہیں تو اس موقع پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ گالی دینے سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے کیا؟ وضو ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے جب آدمی باوضو ہے اور گالی دے رہا ہے تو کراہت آ جاتی ہے۔ مغرب کی اذان سے پہلے یا دوران میں سوئے ہیں تو اٹھنا ہوگا، اٹھنا ضروری ہے کیا؟ نماز کے لیے تو اٹھنا پڑے گا نا۔ آپ کبھی بھی سو، کوئی بھی نماز کا وقت ہو تو اٹھنا پڑے گا۔ زید لوم چلاتا ہے، شام میں ڈیوٹی دے کر جانے تک جماعت چھوٹ جاتی ہے تو کیا فرض نماز گھر جا کر ادا کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے۔ اجتماعی طور پر مسجد میں مرحوم کے لیے قرآن خوانی کرنا جائز ہے یا بدعت ہے؟ ہر وہ عمل جسے دین سمجھ کر کے کیا ہے اور وہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، نہیں کروایا اور نہیں کرنے کا حکم دیا، اور آپ کے بعد خلفائے راشدین، صحابہ اور تابعین نے وہ کام نہیں کیا تو اس اچھے کام کو بدعت کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ اس اچھے کام کو بدعت کہا جاتا ہے جس کو انسان اچھا سمجھ کے کرتا ہے لیکن اسے دین سمجھ کر کے کرتا ہے کہ یہ دین ہے۔ ظاہر بات ہے دین حضور پر مکمل ہو چکا، اب اس میں اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کسی انسان کو چاہے وہ وقت کا قاضی ہو، وقت کا مفتی ہو، عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، دیندار ہو، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کام کو دین سمجھ کر کے دین میں اسے بڑھائے اور اضافہ کرے۔ ایک یہ ضابطہ اور قاعدہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آج جو قرآن خوانی کی جاتی ہے اجتماعی طور پر، دکان شروع کی ہے اس میں قرآن خوانی، مسجد میں کسی کے انتقال کے بعد اجتماعی قرآن خوانی، یہ جائز عمل ہے۔ قرآن کریم پڑھنا کوئی غلط کام نہیں ہے اور کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے پڑھنے کا جو طریقہ بنایا گیا ہے یہ طریقہ حضور کے زمانے میں، صحابہ اور تابعین کے زمانے میں نہیں تھا۔ فرض نماز میں امام کے پیچھے مقتدی کو کیا پڑھنا چاہیے؟ کچھ نہیں پڑھنا چاہیے۔ چھوٹے بچوں کی جمع ہوئی چھٹلی کیا ہم دوسروں کے وہاں پر چھٹلی کے طور پر دے سکتے ہیں؟ کیا ایسا کرنا درست ہوگا؟ جائز نہیں ہے۔ جو چھٹلی آتی ہے وہ چھوٹے بچے کے لیے آتی ہے، دینے والا کس کو مالک بنا رہا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اگر وہ لا کر دیا اس نیت سے کہ یہ بچہ پہنے گا، ہم بچے کو مالک بنا رہے ہیں،
تو بچے کے ماں باپ کو، اس کی دادی دادا کو، اس کی پھوپھی پھوپھا کو یہ حق نہیں ہے کہ یہ کپڑا اٹھا کر کسی دوسرے بچے کو دے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو نابالغ بچے ہوتے ہیں ان کی ملکیت میں نہ وہ خود کوئی تصرف کر سکتے ہیں نہ دوسرا کوئی کر سکتا ہے، اس لیے چھٹلی دینے والے اگر چھٹلی جو ہے گھر کے کسی بالغ مرد یا عورت کو دے کے مالک بنا دے تو بچی ہوئی چھٹلی دوسری جگہ دی جا سکتی، ورنہ نہیں۔ ایک ایپ ہے جس سے پیسہ ٹرانسفر، ریچارج، بل وغیرہ بھری جاتی ہے۔ یہ ایپ ہر ٹرانزیکشن پر کوئن دیتا ہے۔ جیسے ایک ٹرانزیکشن پر ہمیں 100 کوئن ملا تو یہ ایپ کوئن کا 10% مطلب 10 روپیہ ہمیں دیتا ہے، تو کیا یہ 10 روپیہ لینا درست ہوگا؟ درست ہوگا، جائز ہے۔ یہ ایک کام ہے اور یہ اجرت کی ایک شکل ہے۔ زید کے پاس ہدیہ اور تحفے کے بہت سارے شرٹ جمع ہو گئے ہیں۔ اب زید شرٹ پینٹ پہننا نہیں چاہتا، اب وہ کرتا پائجامہ پہننا چاہتا ہے، تو کیا زید یہ شرٹ پینٹ بیچ کر کرتا پائجامہ خرید سکتا ہے؟ خرید سکتا ہے، مالک ہے، اپنا کپڑا، اپنی ملکیت کی جو چیز بیچنا چاہے بیچ سکتا ہے۔ وطر کی نماز میں جب ہم دوسری تکبیر اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ وہی دعائے قنوت پڑھنے کی نیت ہوتی ہے۔